اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم رمضان المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے عملی و اخلاقی پہلوؤں پہ گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، جس میں ہم نے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ احکامات کی روشنی میں اور پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت و سیرت کی روشنی میں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور پھر زوجین میں باہمی محبت و مودت اور احترام اور حسن معاملات پہ گفتگو کی. آج انشاءاللہ تعالی ہم اختصار سے اولاد کی تربیت کے حوالے سے اس نشست میں گفتگو کریں گے. ہم ایک مکمل لیکچر رکھیں گے، ایک نشست رکھیں گے صرف اس موضوع پہ کہ اولاد کی تعلیم کے لیے والدین کو کیا اہتمام کرنا چاہیے اور اولادوں کو کیسی تربیت اور کیسی تعلیم دینی چاہیے. اس کے لیے پھر ہم الگ سے نشست کر لیں گے. مزید اس موضوع پہ اگر آپ سمجھنا چاہیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور معاشرے میں اصلاح کے لیے، آنے والی نسلوں میں اصلاح کے لیے یہ معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں مختلف پہلوؤں پہ غور کریں اور اولادوں کی تربیت کریں تاکہ ملک و قوم کے لیے اور پھر دین اسلام کے لیے سرمایہ بن سکیں اور اس جہان میں بھی، دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب رہیں، اور جب اللہ رب العزت کی حضور قیامت والے دن حاضر ہوں تو وہاں بھی سرخروئی نصیب ہو. تو اس موضوع پہ تفصیل کے ساتھ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو استاذی المکرم شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ کی رہنمائی میں لکھی گئی 3 کتب آپ کو مل جائیں گی مرکز سے. وہ 3 ہیں جس میں مختلف اسپیکٹس ہیں، بچے کی ولادت سے پہلے اور پھر ولادت سے لے کے 1 سال تک، پھر اس کے بعد آگے دوسرے سال سے لے کے آگے 7 سال 8 10 سال تک، اور پھر اس کے بعد 10 سال سے لے کے آگے بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے بالغ ہونے تک کیا کیا ضروری پہلو ہیں. تو اس پہ آپ کو ضخیم 3 کتابیں ہیں، وہ آپ کو مل جائیں گی، آپ ان کا مطالعہ ضرور کریں. تو ہم تیزی کے ساتھ چند چیزوں کو سمجھتے چلے جاتے ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت و سیرت کی روشنی میں. تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے، 38، کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں تھے، آپ حضرت سیدہ مریم کی کفالت کرتے تھے، اور ایک روز کسی وجہ سے آپ
وقت پہ تشریف نہ لا سکے تو آپ جب بعد میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے حجرہ مبارک میں بے موسم پھل پڑے ہیں، تو وہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا انا لک ھذا، یہ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر یہ 37 ہے۔ تو 37 میں یہ واقعہ ہے بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا، آگے سے جواب دیا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، قالت ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں، اسی نے عطا کیے ہیں، وہ جس کو چاہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا ہنالک دعا زکریا ربا، اسی جگہ کھڑے ہو کے زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، التجا کی، اور کیا عرض کی؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے کریم رب، تو اگر مریم کو بے موسم پھل عطا کرنے والے رب، اس کو مریم کو بے موسم پھل عطا کرتا ہے، تو میری عمر چونکہ اب بڑھاپا آ گیا ہے، تو اے میرے اللہ تو قادر ہے، تو مجھے نیک اولاد بھی عطا کر سکتا ہے، تو اے میرے پروردگار مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرماؤ۔ تو یہ حضرت جناب سیدنا زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی، جس کو اللہ رب العزت نے حصہ بنایا اپنے قرآن کا، اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ان آیات کو نازل فرمایا، جو قیامت تک کے لیے قرآن کریم میں موجود ہیں اور انسانیت کے لیے ہدایت ہیں اور رہنمائی ہیں۔ تو وہ تو ایک واقعہ تھا، مگر یہاں قرآن کریم میں اگر اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے رہنمائی کے پہلو ہیں کہ ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے نیک صالح طیب اولاد کی دعا کی جائے کہ اللہ پاک ذریت طیبہ عطا فرمائے۔ تو اولاد وہی اچھی ہے، اولاد وہی سرمایہ ہے جو ذریت طیبہ ہے۔ تو اب آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، ایک تو انسان نے، ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ ذریت طیبہ عطا کرے، دوسرا جب اللہ عطا کر دے تو پھر یہ والدین کا کام ہے کہ وہ اپنی تربیت سے، اپنی محنت سے، اپنا وقت دے کے، اپنی محنت، اپنی کوششیں صرف کر کے، اپنے پیسے لگا کے، وسائل خرچ کر کے اولاد کو ذریت طیبہ بنائیں اور انہیں اخلاق حسنہ سے نوازیں، بری صحبت سے بچائیں، بری سنگت سے بچائیں، بری عادتوں سے بچائیں، برے خیالات سے بچائیں، بری سوچ سے بچائیں، بری سوسائٹی سے بچائیں۔ آپ خود اپنے بچے کے لیے سوسائٹی بنیں، خود اپنے بچے کے ساتھ دوستی کا تعلق رکھیں، آپ خود اس کے لیے نمونہ بنیں، آپ خود اس کے لیے آئیڈیل بنیں، اور اس کو خود زندگی گزار کے اس کے سامنے اپنے آپ کو مثال بنا کے پیش کریں، تاکہ وہ قدم قدم پہ آپ سے سیکھے اور آپ کے کردار سے سیکھ کر وہ ذریت طیبہ بن جائے، نیک اولاد ہو جائے۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے، قبول کرنے والا ہے۔ اسی طرح پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے ایک اور حکم فرمایا اولاد کے بارے میں، فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ یہ سورہ اسراء، اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مفلسی کے خوف سے، غربت کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو غربت کے ڈر سے۔ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم ہی ہیں جو انہیں بھی روزی دیتے ہیں، ان بچوں کو بھی، تمہاری اولادوں کو بھی، جس طرح تمہیں روزی دیتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح میں تمہیں رزق دیتا ہوں، تمہیں کھلاتا ہوں، تمہیں پلاتا ہوں، اسی طرح میرا ہی کام ہے کہ تمہاری اولادوں کو بھی کھانا پینا میں دوں گا، ان کے وسائل کا میں اہتمام کروں گا، میں نے وعدہ کیا ہے۔ تو لہٰذا اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ تو یہ جب جنین کا ایک مرحلہ ہوتا ہے ولادت سے قبل، اور پھر معاشرہ جہالت میں یہ ایک رسم بھی تھی
اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے ذریعے اس کبھی عادت کو اور اس حرکت کو ختم کیا جس پہ انسانیت شرمسار ہوتی تھی کہ بچی اگر پیدا ہوتی بیٹی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو ایک تو ہے کہ ان کا نفسی طور پہ یعنی قتل کر دینا، دوسرا یہ ہے کہ ان کے حقوق کا قتل کرنا۔ اگر اس کو آپ اس معنی میں لے لیں، ایک تو ہے اس کا عمومی معنی جو اللہ رب العزت نے فرمایا رزق کے باب میں نحن نرزقہم و ایاکم، ایک اس کا معنی یہ ہے کہ بچوں کے حقوق کو بھی قتل نہ کریں، آپ جتنی محنت کر سکتے ہیں آپ کریں، باقی پھر اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا۔ تو فرمایا ان قتلہم کان خطئا کبیرہ، بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں فرمایا اے ایمان والو قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اپنی ذاتوں کو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ تو یعنی یہاں اللہ رب العزت نے حکم دیا دوزخ کی آگ سے بچاؤ، تو معنی یہ ہے کہ تربیت اولاد کے لیے اللہ رب العزت نے فوکس فرمایا اور حکم دیا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت نے تو اولاد عطا کر دی، اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو اچھی تربیت دیں، اچھے اس کے اخلاق کو سنواریں، اس کی طبیعت میں نفاست لے کے آئیں، اس کو زمانے میں جینا سکھائیں، اس کو اچھے اخلاق سکھائیں، اچھی صفات اس کو دیں۔ تو وہ بچہ جو والدین سے اچھے اخلاق سیکھے گا، اچھی صفات سیکھے گا، تو والدین اپنے بچے کو اچھے اخلاق اور اچھی صفات کے ذریعے جنتی بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر والدین اپنے یہ فرائض پورے نہ کریں تو والدین کی وجہ سے اولاد بھی دوزخی ہو سکتی ہے۔ اگر والدین ان کی تربیت نہ کریں اور وہ اپنے حقوق سے ناآشنا رہیں تو وہ بھی ناکام ہو جائیں گی، اور جب اولاد ناکام ہو جائے گی تو پھر ڈیفینیٹلی ساتھ پھر والدین کی بھی گرفت ہوگی اور وہاں پکڑ ہوگی۔ اللہ رب العزت نے واضح حکم دیا ہے کہ خود بھی بچو دوزخ سے اور اپنی اولادوں کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ تو یہ جوڑ کے حکم جو دیا اس کا معنی یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کے ساتھ تمہاری بخشش اور کامیابی لازم و ملزوم ہے۔ اولاد کی تربیت اگر تم نہ کر سکے، اولاد جہنم میں چلی گئی۔ ایک تو ہے بدبختی کہ آپ نے اپنی زندگی ساری تربیت کی مگر تربیت کے باوجود اولاد نہ سنور سکی، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکامات آپ پہ تھے وہ آپ نے ذمہ داریاں پوری کیں، آپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کیں۔ اب اولاد کو کامل ہدایت دینا وہ تو پھر اللہ کا کام تھا۔ تو اگر تو وہ اولاد شیطان کے پیچھے چل پڑی، گمراہی کے راستے پہ نکل گئی، جیسے قرآن کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر کیا، پیغمبر کا بیٹا تھا مگر برے راستے پہ چل پڑا، شیطانی راستے پہ چل پڑا، تو اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، تو وہ آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں ہے۔ تو اگر آپ محنت کرتے ہیں اور اولاد رائے راست پہ نہیں آتی، وہ ہدایت کا راستہ چھوڑ کے گمراہی کے راستے پہ چلتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت آپ کے اور ان کے درمیان فاصلہ برقرار کر کے آپ کو کامیابی دے دیں گے، وہ ناکام ہو جائیں گے۔ تو جو محنت کریں گے اور اولادیں بھی تربیت حاصل کر کے اپنے بزرگوں کی طرح، اپنے والدین کی طرح، جس طرح ان کے اخلاق اعلیٰ تھے ان کے اخلاق بھی اعلیٰ ہو جائیں، تو قرآن نے کہا والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان، کہ جو لوگ خود بھی مومن ہیں پھر انہوں نے اپنی اولادوں کو بھی صاحب ایمان بنایا، صاحب اخلاق بنایا، صاحب تربیت بنایا، زمانے میں جینا سکھایا، اعلیٰ صفات سے نوازا۔ تو جو خود بھی اعلیٰ زندگی گزار کے گئے، بعد میں ان کی اولادوں نے بھی اعلیٰ زندگی گزاری۔ الحقنا بہم ذریتہم، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کی اولادوں کو بھی ان کے بڑوں کے ساتھ درجات میں برابر کر دیں گے، اور ان کے اجر و ثواب میں اور ان کے درجات میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو جو والدین تربیت کریں گے وہ اللہ رب العزت کی مہربانی سے، اس کی رحمت سے جنت میں بھی درجات میں برابر ہوں گے۔ اللہ رب العزت وہاں بھی اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ اور جہاں والدین محنت کریں
مگر اولاد شیطان کے پیچھے چل پڑے تو وہاں اللہ رب العزت والدین کو کامیابی دے دے گا، کیونکہ انہوں نے اپنا فرض پورا کیا، اور پھر جو ناکامی کے راستے پہ چلتا ہے وہ سزا بھگتتا ہے۔ لیکن اگر تیسرا درجہ، اگر والدین نے بھی محنت نہیں کی، نہ اپنے آپ کو بچایا، نہ اولادوں کی تربیت کی، تو پھر اگر اولاد ڈوبے گی، پھر اگر اولاد تباہ ہوگی، تو پھر اس میں گرفت والدین کی بھی ہوگی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح احکامات فرما دیے، ارشاد فرما دیے۔ جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سے پہلو نظر آتے ہیں۔ اب میں اختصار کے ساتھ بس ذکر کرتا جاتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا ایک لب لباب ہے۔ باقی مزید تفصیلات کے لیے میں نے آپ کو کتابوں کا حوالہ دے دیا۔ یہ قبلہ شیخ الاسلام کی کتاب ہے، بچوں کی تعمیر شخصیت اور ان کی تعلیم و تربیت میں والدین کا کردار، اس کے 3 حصے ہیں، آپ اس کا ضرور مطالعہ کریں، ضرور مطالعہ کریں، یہ بہت ضرورت ہے۔ اور اولاد جب اللہ رب العزت آپ کو عطا کر دے، پہلے تو اولاد کے لیے، صالح اولاد کے لیے دعا کریں، اللہ رب العزت آپ کو صالح نیک اولاد عطا کرے جو آپ کے لیے بھی بخشش کا، کامیابی کا ذریعہ ہو۔ جب اللہ رب العزت اولاد عطا فرما دے تو پھر اولاد کی پیدائش پہ کبھی تنگ دل نہ ہوں، گھبرائیں نہ، پھر اپنے آپ کو نہ کوسیں صحت کی خرابی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے۔ اولاد کی پیدائش پر کڑنے کی بجائے یا اس کو مصیبت سمجھنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ وہ میں نے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت ایک آپ کو پڑھ کے سنائی کہ اپنی اولادوں کو اس خوف سے قتل نہ کرو کہ پتہ نہیں ان کو رزق کہاں سے ملے گا، تو اللہ رب العزت انہیں رزق دے گا۔ تم اپنی محنت کرو، جہاں تک ہو سکے اللہ رب العزت کسی شخص پہ اس کی وسعت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالتا، تو تم محنت کرو، اللہ مدد کرے گا۔ تو اپنی اولاد کی پیدائش پہ پھر اس طرح غم کا یا غصے کا اظہار نہ کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، ناشکری نہ کریں، اور پھر اولاد کو ضائع نہ کریں۔ یہ موجودہ معاشرے کے حوالے سے جہاں مغربیت زدہ ہمارے ذہن ہو چکے ہیں، تو یہ اس طرح کی وبائیں اور اس طرح کی کبھی حرکات اور رسومات اکثر معاشرے میں جنم لیتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو ان رسومات کا اور ان کبھی اعمال کا اللہ رب العزت نے بڑی سختی سے منع کیا ہے، اور یہ حرام ہے اور یہ قتل ہے جو حالت جنین میں، بطن مادر میں بچے کا قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ضروری چیز ہے، تو میں نے سمجھا کہ اس پہ بھی چند ایک کلمات یا جملے کہہ دیں کہ یہ قتل ہے، اسی طرح جس طرح قرآن نے کہا کہ جس نے ایک جان کا قتل کیا اس نے پوری دنیا کا قتل کیا۔ تو لہٰذا اپنے معاشرے کو ان غلیظ اور کبھی رسومات سے اور کبھی اعمال سے بچائیں، خود بھی محنت کریں اور آنے والی نسلوں کو بھی تربیت دیں کہ وہ اس طرح کے غلط راستے پہ نہ چلیں، نہ معاشرے میں غلط کاری پھیلے، نہ معاشرے میں بدکاری پھیلے۔ اپنی اولادوں کو، اپنے معاشرے کو ہمیشہ تہذیب سکھائیں، حیا سکھائیں، ادب سکھائیں، اعلیٰ کردار والا بنائیں، اعلیٰ اخلاق والا بنائیں، تاکہ نہ کوئی غلط کاری کی طرف جائے اور نہ اس طرح کی نوبتیں آئیں۔ اور ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک ایک پہلو پر اور ایک ایک قدم پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی فرمائی ہے، نصیحت فرمائی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اولاد کی تربیت کے لیے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے کہ جس طرح ہم تمہیں رزق دیتے ہیں ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت کے حکم پہ اولاد کی پھر تربیت کریں۔ تو جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو پھر اس کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو نہلا دھلا کے اس کے دائیں کان میں اذان پڑھی جاتی ہے، بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرت امام حسن و حسین علیہم السلام کی ولادت پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا اور فرمایا جس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھی جائے گی تو وہ بچہ ام الصبیان، یعنی جو مرگی کی طرح کی بیماری ہوتی ہے اس بیماری سے وہ بچہ بچے گا۔ اور پھر اس میں بڑی حکمت یہ ہے کہ بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی وحدانیت کی آواز جائے۔ پھر بچہ کو کسی نیک سیرت کی گود میں دیا جاتا ہے، اور وہ اس عمل کو تحنیک کہتے ہیں، عربک میں تحنیک کہتے ہیں۔ تو وہ کھجور کو یا
کوئی چیز میٹھی اس کو چبا کے تو وہ بچے کے منہ میں لگائی جاتی ہے اور پھر اس کے لیے برکت اور رحمت کی دعا کی جاتی ہے۔ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی ہیں، ان کا یہ واقعہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر جب پیدا ہوئے تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس طرح کھجور منگوائی اور اس کو چبا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی زبان سے لگایا اور برکت اور رحمت کے لیے دعا کی۔ اس عمل کو تحنیک کہتے ہیں۔ پھر بچے کا نام رکھنا اس کے حقوق میں سے اچھا نام رکھنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جمع الجوامع میں یہ حدیث آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اول ما ينحل الرجل ولدہ اسمہ فلیحسن اسمہ، کہ والد اپنے بیٹے کو سب سے پہلا جو تحفہ دیتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی باپ کوئی شخص اپنے بیٹے کو جو سب سے پہلا تحفہ دیتا ہے، عظیم تحفہ، وہ یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو نام دیتا ہے۔ فلیحسن اسمہ، تو بچوں کا نام رکھنے میں ہمیشہ احتیاط کریں، ہمیشہ احتیاط برتیں بچوں کے نام رکھنے میں۔ حضور نے فرمایا فلیحسن اسمہ، بچوں کے نام رکھنے میں ہمیشہ احتیاط رکھیں، کوئی ایسا بے معنی نام نہ رکھیں، بے معنی نام کہ جس کا کوئی مفہوم ہی نہ بنتا ہو۔ تو نام کا بچے کی شخصیت پہ اثر ہوتا ہے، اثر پڑتا ہے بچے کی شخصیت پہ نام کا بھی۔ تو اسی طرح پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجیسٹ بھی کیے نام، سجیسٹ کیا آقا علیہ السلام نے نام، فرمایا ان من خیر اسمائکم عبد اللہ و عبد الرحمن والحارث، کہ بہترین ناموں میں سے حضور نے فرمایا عبداللہ بہترین نام ہے، عبد الرحمن بہترین نام ہے، حارث بہترین نام ہے۔ اسی طرح فرمایا انبیاء کے ناموں پہ نام رکھو، صحابہ کرام کے ناموں پہ نام رکھو، اہل بیت اطہار کے ائمہ کرام کے ناموں پہ نام رکھو، اور اسی طرح بیٹیوں کے صحابیات اور اہل بیت اطہار کی شہزادیوں کے ناموں پہ نام رکھو۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم بھی ہے۔ اگر غلط نام کوئی رکھ دیا جس کا معنی ہی کوئی نہیں بنتا تو وہ چینج کر لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نام چینج کروائے حضور علیہ السلام نے۔ ایک بیٹی آئی، اس کا نام تھا کہ اس کا معنی بنتا تھا بہت خوبصورت، آقا علیہ السلام نے فرمایا خود ہی اپنی خوبصورتی بیان کرتی ہو، لہٰذا نام بدل کے حضور نے زینب رکھ دیا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ برہ اس بچی کا نام تھا، برہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم خود ہی اپنی پاک بازی کا دم بھرتی ہو، تو نام تبدیل کر کے زینب رکھ دیا۔ سنن ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے۔ پھر 7ویں دن عقیقہ کیا جاتا ہے، بچہ ہو تو پھر 2 اور بچی ہو لڑکی ہو تو پھر 1 بکرا یا بکری۔ تو یہ سنت ہے، اگر بچے کے لیے بھی 1 بھی کر دیں تو وہ بھی کافی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ سے وہ بھی ثابت ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2838، فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق ویسمى۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ رہین ہوتا ہے، وہ گروی ہوتا ہے تو اس کو آزاد کروانے کے لیے حضور نے فرمایا 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو، 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا۔ پھر بچے کے بال منڈوا کر کچھ نہ کچھ صدقہ کیا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی ارشاد ہے۔ تو اب پھر فرمایا کہ بال بھی منڈوائے جائیں، نام بھی رکھا جائے 7ویں دن۔ یہ حضرت امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں حدیث درج کی، حدیث کا نمبر ہے 2838۔ تو یہ ہو گئی ابتدائی چیزیں۔ اب بچہ جب 1 سال تک ہو جائے یا 9 ماہ 1 سال کا یا 1 سال سے کوئی 1 مہینہ 1.5 اوپر، تو وہ تھوڑا تھوڑا بولنے لگتا ہے، بچہ بولنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے والدین کو دیکھ کر، اپنے معاشرے کو دیکھ کے وہ بولنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو پھر جب بچہ بولنے لگے تو اس کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھایا جائے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب تمہاری اولاد بولنے لگے تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اس کو بھی امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا کہ اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، پھر پرواہ نہ کرو کہ وہ کب مرے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اپنا فرض پورا کر دو، وہ مسلمان ہو جائے گا، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا، اس کو لا الہ الا اللہ آ جائے گا، آگے پھر جب وہ بالغ ہو کے اگر رہنمائی کا راستہ چھوڑ دے تو پھر اس کا عمل
اس کے ساتھ ہے۔ تو لہذا والدین کی ذمہ داری، بچہ جب بولنے لگے تو سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ سکھائیں، کلمہ شریف پڑھنا سکھائیں۔ جب بچے کو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو ماما پاپا کہنا سکھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس وقت مائیں اس کے سامنے بار بار ریپیٹ کریں، کلمہ پڑھیں، تاکہ وہ بچہ دیکھ کے اس کو پڑھے، اس کو پڑھنے کی اور اللہ رب العزت کی صفات کو ادا کرنے کی اس بچے کو عادت ڈالیں۔ آپ اس کے سامنے پڑھیں، وہ آپ کو دیکھ کے فالو کرنے کی کوشش کرے گا۔ درود شریف اس کو سکھائیں، کلمہ شریف اس کو سکھائیں، نیک دعائیں اس کو آہستہ آہستہ پھر سٹیپ بائی سٹیپ اس بچے کی اس نہج پہ تربیت کریں۔ اور فرمایا جب دودھ کے دانت گر جائیں تو نماز کا حکم دو، یعنی 7 سال کا ہو جائے، یہ وہی حدیث ہے سنن ابو داؤد شریف کی، کہ جب 7 سال کا ہو جائے تو پھر اس بچے کو نماز کا حکم دو۔ تو یہاں تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام تھے 7 سال کی عمر تک۔ اب اس میں پھر مزید یہ آ جاتا ہے کہ بچہ جب 2-3 سال کا ہو جائے، آپ کی باتوں کو سمجھنے لگ جائے، جب اس میں سینس کریٹ ہو جائے اور وہ باتوں کو سمجھنے لگے، باتوں کو فالو کرنے لگیں، تو پھر بچوں کو ڈرانے سے پرہیز کریں، ڈرائیں نہ۔ یہ ہمارے معاشرے میں مائیں احتیاط نہیں برتتی، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 2-3 سالوں کے، تو ان بچوں کے سامنے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہتے ہیں بیٹا سو جائیں ورنہ بلی کھا جائے گی، سو جائیں ورنہ فلاں چیز کھا جائے گی۔ تو یہ جو بچے کو بلی اور کبھی کتا اور کبھی اس طرح کی چیزوں کے نام لے لے کے ڈرانا ہے کہ بیٹا یہ کر لیں ورنہ وہ ہو جائے گا، ورنہ فلاں چیز کھا جائے گی، ورنہ فلاں چیز آ کے اٹھا کے لے جائے گی، پریاں اٹھا کے لے جائیں گی۔ تو یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ڈرانے والی، اور پھر کوئی سب کانشیس میں کچھ بچے کے ذہن میں وہ باتیں بیٹھ جاتی ہیں، اور بعض اوقات ان باتوں کا تعلق حقیقت سے ہوتا ہی نہیں ہے، وہ کوئی میٹا فزکس کی کوئی باتیں ہوتی ہیں، کوئی ما فوق الطبیعات کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں بچوں کو بتا کے وہ بچے اپنے ذہنوں میں وہ ان باتوں کو بٹھا لیتے ہیں۔ جب پختہ عمر ہو جاتی ہے تو پھر وہی باتیں پختہ عمر کے ساتھ ساتھ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ بچے کہتے ہیں ہم نے کمرے میں فلاں چیز کو دیکھا، بڑے ہو جاتے ہیں نا، جب پختہ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک بچپن میں جو کہانیاں سنی ہوتی ہیں سب کانشیس میں ہوتی ہیں، جب عمر کے ساتھ ساتھ پھر وہ بھی پختہ ہوتی چلی جاتی ہیں اور ذہن اس طرح کا بن جاتا ہے، تو وہ ساری عمر ڈر ہی ختم نہیں ہوتا۔ بچہ ساری عمر اس طرح کی چیزوں سے ڈرتا رہتا ہے، وہ بڑا ہو کے بھی جب وہ بالغ ہو جائے، یہاں تک کہ جب تک اس کے اپنے بچے بھی ہو جائیں پھر اس وقت تک بھی اس کا ذہن کلیئر نہیں ہوتا کہ حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں۔ تو یہ والدہ کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے دلوں میں ڈر نہ پیدا کریں، خوف نہ پیدا کریں، بات بات پہ اولاد کو ڈانٹنا، جھڑکنا، بات پہ زجر و توبیخ کرنا، اور بات بات پہ ان کی عزت نفس کو مجروح کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے بچوں پہ۔ اس سے آپ بچوں کے اندر جو ایک ضمیر ہے، زندہ ضمیری ہے، آپ اس کا قتل کرتے ہیں۔ آپ اس بچے کو سمجھنے کی جو اس کی صلاحیت ہے، اس صلاحیت کو آپ چھری کے ساتھ خود کاٹتے ہیں۔ بات پہ جب آپ اس بچے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ 3 4 5 سال کا بچہ ہے، ابھی اس کو سمجھ ہی نہیں ہے، اور چھوٹی سی بات پہ آپ نے اس کو اتنا ڈانٹا، مارا، جھڑکا، تو وہ بچہ آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ جب بار بار آپ یہ عمل کریں گے تو وہ تو چھوٹی عمر میں ہی اس کے ذہن میں ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے، اور چھوٹی عمر میں ہی ایک پریشر بیٹھ جاتا ہے، تو اس کی کریٹیوٹی اور خداداد صلاحیتیں، جو تخلیقی صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ تو وہی ختم ہو کے رہ جاتی ہیں۔ وہ ساری عمر پھر یہی سوچتا رہتا ہے، وہ جب 35 سال کا بھی ہو جاتا ہے تو وہ ڈرتا رہتا ہے، پتہ نہیں میرے گھر سے کیا ری ایکشن آئے گا۔ اچھے کاموں کے کرنے کے بارے میں بھی ساری عمر وہ میچور ہی نہیں ہوتا۔ تو بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کا قتل نہ کریں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں یہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمیشہ شفقت اولاد کے ساتھ، ہمیشہ محبت کا برتاؤ کریں، ہمیشہ پیار کا برتاؤ کریں، چھوٹے بچوں کے سر پہ دست شفقت پھیرتے رہیں، ہمیشہ بچوں کو گود میں لیں، ان سے پیار کریں، ان کے ساتھ خوش طبعی کا سلوک کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اقرع بن حابس تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، یہ متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم کی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن علیہ السلام کو اٹھا کے حضور پیار فرما رہے تھے، بوسہ لے رہے تھے، چوم رہے تھے، تو کہنے لگے ان لی عشرۃ من الولد، میرے تو 10 بچے ہیں یا رسول اللہ، میرے 10 بچے ہیں، ما قبلت منہم احدا، میں نے تو ان کو کبھی نہیں اس طرح بوسہ لیا، کبھی نہیں پیار کیا، کبھی نہیں چوما۔
فناظر الیہ رسول اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں ان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم کرتا نہیں ہے پھر اس پہ رحم کیا نہیں جاتا۔ تو جو رحم کرتا ہے، جو شفقت کرتا ہے، جو محبت کرتا ہے، اسی پہ رحمت، اسی پہ شفقت، اسی پہ محبت کی جاتی ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے۔ تو حضور نے فرما دیا جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا، جو شفقت نہیں کرتا اس پہ شفقت نہیں کی جائے گی۔ تو لہٰذا بچوں کو، ان کو چومنا، بچوں کو پیار کرنا اور بچوں کو اچھے اخلاق سکھانا، خوش طبعی کے ساتھ اچھا سلوک بچوں سے کرنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور پھر اس پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سختی سے بھی عمل کروایا کرتے تھے، سختی سے بھی عمل کرواتے آقا علیہ السلام۔ اب بچوں کی تربیت، یہ ایک عمر ہوتی ہے 7 سال سے کم، اس ایج میں جب آپ نے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اس میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ملتے ہیں واضح۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایات دیں، اور چھوٹے بچوں کو ان کی میچورٹی لیول کو اتنا اپ گریڈ کر دینا ہے کہ ان بچوں کو آپ اس طرح ہینڈل کریں اور ان کے ساتھ اس طرح معاملات کریں جیسے آپ سینئر اور میچور لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، تاکہ آپ کے بچوں میں وہ میچورٹی والی صلاحیتیں، وہ کیپیبلٹیز پیدا ہوں بچوں میں، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھیں، بچوں میں بڑا پن پیدا کریں، ساری عمر ان کو بچہ نہ بنا کے رکھیں، ان میں صلاحیتوں کو اجاگر کریں، ان کو بڑا بنائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ اپنے ممبر پہ تشریف فرمائے، ممبر پہ، والحسن ابن علی الی جنبہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر پہ تشریف فرمائے اور اپنے ساتھ پہلو میں آپ نے حضرت امام حسن کو بٹھایا ہوا ہے۔ چھوٹی عمر ہے حضرت امام حسن کی، تو آپ نے اپنے پہلو میں ساتھ حضرت امام حسن کو بٹھایا ہوا ہے۔ اب حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور خطاب کرتے ہیں، دوران خطاب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی سامنے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جیسے خطاب کرنے والا خطیب متوجہ ہوتا ہے، کبھی آقا علیہ السلام سامنے متوجہ ہوتے ہیں ایک دفعہ، اور پھر آپ یوں نظر موڑ کے بیٹے حسن کی طرف دیکھتے ہیں جو ساتھ پہلو میں بٹھایا ہے، بیٹے کی طرف دیکھتے ہیں، پھر آپ سامنے دیکھتے ہیں، پھر حسن کی طرف دیکھتے ہیں کہ رسپانس کیا دیتے ہیں، بچے رسپانس کیا دیتے ہیں۔ ابھی چھوٹی عمر ہے، مگر یہ تربیت کا انداز ہے، یہ تربیت کا انداز ہے۔ بچوں کو امامت یوں ہی نہیں بنتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا، اسی ممبر پہ بیٹھے ہوئے جب خطاب ختم ہونے پہ آیا تو فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہوگا، یہ میرا بیٹا سردار ہوگا، اللہ اس کے ذریعے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا۔ تو جب بچوں کو امامت اور بچوں کو قیادت جیسی صفات سے نوازنا ہو تو پھر ان کی تربیت اس نہج پہ کی جاتی ہے، ان بچوں کو میچور بنایا جاتا ہے، ان کی تربیت، ان کا اخلاق اس لیول کا ہوتا ہے کہ وہ اپنی چھوٹی زندگی میں بڑے بڑے کام کرنے اور بڑی بڑی باتیں سوچنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ان کی ذہنی صلاحیتیں پختہ ہو جاتی ہیں، بیدار ہو جاتی ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا کتاب الصلح میں۔ تو اولاد کو پاکیزہ تعلیم دینا، تربیت کرنا، اس کے لیے ساری کوششیں وقف کر دینا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ آپ دیکھیں نا، عرب کا معاشرہ تھا، عرب کا معاشرہ جہاں اس قدر جہالت تھی، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا تو یہ بھی آقا علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ اپنی محنت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرے میں اپنی بیٹی کی تربیت کی جنہیں سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، جو سیدات نساء العالمین ہیں، جو سیدات نساء اہل الجنہ ہیں، جنتی تمام عورتوں کی سردار، کائنات کی تمام عورتوں کی سردار۔ تو کائنات کی سرداری کے قابل بیٹی کو بنانا اس معاشرے میں، یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک حصہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے محنت کر کے ان کمال کے اوصاف سے اپنی اولاد کو، اپنے نواسوں کو اور اپنی بیٹی کو آقا علیہ السلام نے، اپنی اولاد کو، اپنے بیٹیوں کو، آقا علیہ السلام کی اور بھی اولاد تھی، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادگان وصال فرما گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب تھی، حضرت رقیہ، حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، حضرت رقیہ، حضرت زینب آقا علیہ السلام کی صاحبزادیاں ہیں۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے، حضور نے اس اینگل سے حضور نے تربیت کی اپنی اولاد کی۔ تو جب حضرت امام حسن اور حسین کو دیکھیں تو اس عرب کے معاشرے میں وہاں حضور نے 2 نواسے تیار کیے، 2 بیٹے تیار کیے۔ ایک نے
امت کے دو گروہوں میں صلح کر کے قیامت تک کے لیے امت پہ احسان کر دیا، اور دوسرے نے معرکہ کربلا بپا کر کے اپنا خون بہا دیا، اپنی گردن کٹوا دی، اپنا سارا کنبہ شہید کروا کے مصطفیٰ کے دین کی لاج رکھ لی۔ تو اس نہج پہ اولاد کی تربیت کرنا، اولادوں کو امامت کے لیے، اقبال نے کہا نا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو اپنی اولادوں کو امامت کے لیے تیار کریں، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت سے ثابت ہے۔ اس نہج سے اولادوں کی تربیت کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور یہی حکم ہے قرآن پاک کا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی آپ دوزخ کی آگ سے بچائیں، ان کی تربیت کریں۔ تو امام بخاری نے ایک حدیث روایت کی جس کو امام مسلم نے بھی اور دیگر محدثین نے بھی روایت کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب کوئی شخص فوت ہو جائے اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے، تین چیزیں باقی رہتی ہیں، اعمال کا سلسلہ کٹ جاتا ہے مگر تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا اجر مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ تین چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صدقہ جاریہ، کوئی صدقہ کر دیا، کہیں ویلفیئر کا کوئی کام کر دیا، کوئی نلکا لگا دیا، کسی غریب کی مدد کر دی، کوئی صدقہ جاریہ کا کوئی کام کر دیا، کسی مدرسے میں طلباء کے لیے رہائش کا بندوبست کر دیا، یا کوئی ویلفیئر کا کام کر دیا جو چلتا رہے، جب تک وہ چلتا رہے گا تب تک اس بندے کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ فرمایا دوسری چیز ولد صالح، اپنے بیٹے کی، اپنی اولاد کی تربیت کی، تو جب تک وہ نیک اولاد نیکی کی راہ پہ چلتی رہے گی، والد والدہ والدین کو قبر میں اجر ملتا رہے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور پھر کسی نے علم حاصل کیا اور اس علم سے لوگوں کی تربیت کی، جب تک اس علم سے لوگ فیضیاب ہوتے رہیں گے اس کو اللہ رب العزت قبر میں اجر دیتا رہے گا۔ تو اولاد کی تربیت اس نہج سے بھی کریں کہ آخرت میں اور قبر میں یہی بخشش کا ذریعہ بھی ہے، بخشش کا سبب ہے۔ بچوں کو نماز کی تلقین کریں، ان کو اپنے ساتھ لے کے جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں بچے ماؤں کے ساتھ آتے تھے، چھوٹے رونے والے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی مائیں انہیں لے کے مسجد میں آتی ہیں اور حضور کی امامت میں نماز پڑھتی ہیں، اقتداء میں نماز پڑھتی ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے، یہ کئی روایات آپ کو تمام حدیث کی کتابوں میں ملیں گی، حضور فرماتے میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز میں لمبی قرات کروں، طویل رکعتیں ادا کروں، مگر جب میں پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی قرات میں تخفیف کر دیتا ہوں، رکعتیں چھوٹی کر دیتا ہوں کہ اس بچے کے رونے کی وجہ سے نماز میں اس کی ماں کو تکلیف ہوگی۔ تو ماں کی تکلیف کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں تخفیف کر دیتے، مگر یہ کبھی نہیں کہا کہ بچوں کو نہ لے کے آیا کریں، حوصلہ افزائی کرتے، اپنی نماز مختصر کر دیتے۔ ساتھ فرماتے بھئی جماعت میں جب امام جماعت کروائے تو وہ خیال کرے کہ پیچھے بوڑھے بھی ہوتے ہیں، نوجوان، بزرگ، بیمار، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لہٰذا جب آپ قرات کرتے ہیں، ائمہ مساجد کے قرات کرتے ہیں، رکعتیں چھوٹی کریں تاکہ ہر کوئی پیچھے آسانی سے نماز ادا کر سکے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت سے بتایا کہ اولادوں کو مسجدوں میں لے کے آئیں اور ان کو دین کی راہ پہ چلنا اپنے کردار سے سکھائیں، اپنی سیرت سے ان کو دین پہ چلنا سکھائیں۔ اپنی اولاد کو نماز کی تلقین کرو، اور اگر وہ 10 سال تک ہو جائیں پھر وہ نماز نہ پڑھیں تو حضور نے فرمایا تادیبی طور پہ ان کو سزا بھی دو، سختی کرو ان پہ، اتنی سختی نہ کرو کہ وہ متنفر ہی ہو جائیں، پیار کے ساتھ ان کو، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، زندہ ضمیری کے ساتھ ان کو سمجھائیں، تادیبی طور پہ کارروائی کریں، تادیبی سزا دیں تھوڑی بہت، اور ان کو سمجھا بجھا کے مسجد میں لے کے آئیں۔ بچوں کو اس طرح اس نہج پہ تربیت دیں۔ بچوں کے سامنے ہمیشہ نبیوں کی باتیں کریں، بڑے بڑے صحابہ کرام کے غزوات کے، بہادریوں کے قصے سنائیں تاکہ بچوں کے دل بڑے ہوں، بہادری آئے، ان کا فوکس بنے، ان کے دل مضبوط ہوں، دل مضبوط ہوں بچے کا۔ آج زمانہ بدل گیا، آج وہ ایکٹیویٹیز نہیں رہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں نیزہ بازی کی مشقیں کروائی جاتی تھی، ٹورنامنٹ کروائے جاتے تھے، بچوں کے لیے کھیلوں کے مقابلہ جات کروائے جاتے تھے، بچوں کو تیر سکھائے جاتے تھے جس سے نشانہ بنتا ہے اور بچوں کا اس سے فوکس بنتا تھا، اور پھر نیزہ بازی سکھائی جاتی تھی، گھڑ سواری سکھائی جاتی تھی تاکہ دل مضبوط ہو۔ تو بڑے بڑے انبیاء کرام اور اولو العزم پیغمبروں کے، صحابہ کرام کے غزوات کے، بہادریوں کے قصے سنائیں
یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے اور حضور کا حکم ہے۔ اب اپنی اولادوں میں صدقہ و خیرات کا ایک ذوق پیدا کرنے کے لیے، جذبہ پیدا کرنے کے لیے اپنی اولادوں کو جب کوئی فقیر نظر آئے یا کوئی ہمسایوں میں کوئی غریب ہو، کوئی بیوہ ہو، کوئی یتیم ہو، ضرورت مند ہو، حاجت ہو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیسے دے کے ان فقیروں کی مدد کے لیے بھیجیں، تاکہ وہ آپ سے پیسے لے کے جائیں، فقیروں کی مدد کریں، یتیموں کی، بیواؤں کی مدد کریں، ان کا سہارا بنے، تو ان کے اندر جذبہ پیدا ہوگا ویلفیئر کا۔ کل جب وہ بڑے ہو کے خود کمانے والے ہو جائیں گے، خود اس قابل ہو جائیں گے، تو پھر وہ اگر آپ نے انہیں سکھایا ہوگا تو پھر وہ اس راہ پہ چل کے لوگوں کی مدد بھی کریں گے۔ اب اگر اللہ رب العزت آپ کو بیٹی دے، بیٹی عطا کرے، تو جس طرح آپ نے بیٹے کی تربیت کی ہے اسی طرح بیٹی کی بھی تربیت کرنی ہے۔ جس طرح بیٹے کی ولادت پہ آپ نے خوشی کی ہے اسی طرح بیٹی کی ولادت پہ بھی خوشی کریں۔ جس طرح اس کے حقوق پورے کیے ہیں اس طرح اس کے بھی حقوق پورے کیے جائیں۔ بیٹا اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو اس نعمت پہ وہ حساب لے گا، مگر بیٹی اللہ کی رحمت ہے، رحمت کا حساب نہیں ہوتا، اللہ کی رحمت ہے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک فرشتہ مبعوث فرماتا ہے، اور ایک روایت میں 2 فرشتے مبعوث فرماتا ہے۔ وہ فرشتے آ کے اس بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جس نے اس معصوم اور نازک جان کو پالا، اللہ رب العزت اس کو آخرت میں اعلیٰ درجات دے، اس کی دونوں جہانوں میں کامیابی اسے نصیب ہو، اس کے لیے بھی، اور جو اس کی پرورش کرے اللہ رب العزت کے فرشتے اس کے لیے پھر رحمتوں کی دعا کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ عدل رکھیں، پھر اولادوں میں عدل رکھیں، بچوں کے ساتھ بچیوں کے ساتھ عدل کا، انصاف کا معاملہ رکھیں۔ یہ بڑی مشہور ایک حدیث ہے، اس کو حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی۔ وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے دولت خانے میں تشریف لائے، ہمارے غریب خانے میں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں باہر کھیلنے کے لیے جانے لگا، باہر نکلنے لگا تو میری ماں نے مجھے بلایا، قالت تعال اوتیکا، ادھر آؤ بیٹا میں تجھے اوتیکا، میں تجھے کچھ عطا کروں گی۔ بیٹے کو بلایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما اردت ان توتی، تو کیا اس کو دینا چاہتی ہے، ان توتیہ کیا دینا چاہتی ہے، کیا اپنے بیٹے کو دو گی؟ انہوں نے کہا کہ میں اوتی ہی تمرن، میں کھجور دوں گی۔ عبداللہ بن عامر کی والدہ کہتی ہیں میں اپنے بیٹے کو کھجور دوں گی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس کو کھجور نہ دیتی تو تمہارا جھوٹ لکھا جاتا۔ تو یہ بچوں میں جھوٹ جیسی کبھی عادتیں پیدا کرنے کا یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جو والداؤں کو پتہ نہیں ہوتا، والدات کو، والدین کو پتہ نہیں ہوتا۔ وہ بچوں کو بلاتے ہیں اور جھوٹی باتوں کے ذریعے ادھر آؤ میں آپ کو کچھ دوں گی، بیٹا ادھر آئیں چیز لے لیں، بیٹا ادھر آئیں دودھ پی لیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بچوں کو بلاتے ہیں، جب بچے پاس آ جاتے ہیں تو پھر کسی شرارت پہ ان کو 2-4 لگا دیتے ہیں۔ تو اس سے ایک تو آپ نے بچے سے جھوٹ بولا، دوبارہ اس کا آپ سے اعتماد ہی اٹھ گیا ہے، اب وہ آپ کے قریب ہی نہیں آئے گا، اعتماد اٹھ گیا۔ دوسرا آپ نے اس کو جب پاس بلا کے 2-4 لگائیں کسی شرارت کی وجہ سے، تو اب وہ ہمیشہ شرارتیں بھی کرے گا، وہ بھی پھر آپ سے جھوٹ بولے گا، آپ سے جھوٹ بولے گا، اور وہ اپنی باتیں پھر وہ جو اپنے معافی ضمیر بچے نے آپ سے شیئر کرنا تھا، اپنی ضروریات آپ کے سامنے رکھنی تھی، بچہ ساری زندگی کے لیے وہ پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ اپنی جو ضروریات ہوتی ہیں، جو اس کی باطنی جو طلبیں ہوتی ہیں اور جو اس کے جذبات ہوتے ہیں، وہ کبھی پھر آپ کے سامنے ان کو ایکسپریس نہیں کرتا، وہ کبھی ان کو نہیں بتاتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے کہ جب بچوں کو بلائیں تو ان کو کچھ نہ کچھ دیں، کبھی جھوٹ جیسی عادتیں بچوں میں نہ پیدا کریں، اور بیٹا ہو یا بیٹی ان کے ساتھ عدل کا معاملہ رکھیں، عدل کا معاملہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص تھا، حضور علیہ السلام کے ساتھ، کہ اس شخص کا بیٹا آیا، اس بندے کا بیٹا آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو چوما، اور اس نے چوم کے اپنے بیٹے کو اجلس والا فخذہ، اپنی ران پہ بٹھا لیا، اپنی گود میں بٹھا لیا۔ ثم جات بنتن، پھر بیٹی آئی، پہلے بیٹا آیا اب بیٹی آئی، جب بیٹی آئی تو اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ پہلو میں بٹھا لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ رہے تھے، فرمایا تم اپنی اولاد میں انصاف نہیں کرتے، بیٹا آیا تو اس کو چوما، اس کو گود میں بٹھایا،
بیٹی آئی تو اس کو چوما بھی نہیں، اس کو ساتھ بٹھا دیا۔ تو یہ انصاف نہیں ہے۔ اگر آپ اولاد میں انصاف نہیں کریں گے تو وہ اولاد آپ توقع ہی نہ کریں کہ آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے یا آپ بزرگ ہو جائیں گے تو وہ پھر اکٹھے رہیں گے، متحد ہو کے رہیں گے، متفق رہیں گے۔ جب آپ نے بچپن میں ان کے ساتھ عدل و انصاف کیا ہی نہیں تو عدل و انصاف کی توقع آپ ان سے کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر وہ بچے لڑیں گے، پھر ان میں لڑائی جھگڑا، پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پھر اپنے حق لینے کے لیے جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ یہاں تک کہنے پہ آ جاتے ہیں ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا ہی کچھ نہیں، والدین نے کچھ نہیں کیا ہمارے لیے۔ تو لہٰذا بچوں کو اس نہج پہ فرمایا فَهَلَّا عَدَلْتَ بَيْنَهُمَا، تو بچوں کے درمیان عدل کیوں نہیں کرتے، اپنے بچوں کے درمیان کیوں عدل نہیں کرتے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت و سیرت سے یہ تربیت اولاد کے لیے چند پہلو تھے جو میں نے گوش گزار کر دیے۔ اولاد کے لیے کون سی تعلیم ہونی چاہیے قرآن و سنت کی روشنی میں، اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔